نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس حدیث پاک میں آج کا عنوان گفتگو ہے باب فضل بر اصدقاء الاب والام والاقارب والزوجة وسائر من يندب اکرامہ۔ آج کا یہ چیپٹر ہے، یعنی کہ جو باپ کے دوست ہیں، جو ماں کی سہیلیاں ہیں، جو باقی رشتہ داروں کے ان کے متعلقین ہیں، جو اپنی بیوی کے یا شوہر کے جو رشتہ دار ہیں متعلقین ہیں، اور اسی طرح جو باقی لوگ ہیں یعنی اساتذہ ہیں ان کے متعلقین ہیں، اور انسان کے اپنے پیر و مرشد کے متعلقین ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، جن کا میں نے ذکر کیا، سب کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو آج کا یہی عنوان گفتگو ہے۔ کاش کہ انسان اسلام کو سمجھے، اور خصوصاً مسلمان اسلام کو سمجھے اور پھر اس پر عمل کریں۔ دنیا میں ایک فساد برپا ہے، یقین کریں کہ خصوصاً یہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تب سے تو ایک بہت بڑا فساد برپا ہو گیا ہے دنیا میں، کہ جہاں تک میں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن مجھے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ دنیا میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اور وہ مثبت تبدیلی نہیں ہے۔ دلوں سے محبتیں نکل گئی ہیں، ادب احترام ختم ہو گیا ہے، اور جو ایک آنکھوں میں شرم و حیا ہوتی تھی رشتوں کی، ختم ہو گئی ہے۔ انسان مادہ پرستی اور مٹیریل کا غلام بن گیا ہے، بس ایک پیسے کی پوجا شروع کر دی ہے، اور اس پیسے کے سامنے تمام رشتے ختم ہو گئے۔ مادہ پرستی ہے، خواہشات اتنی غالب آ گئی ہیں، بس میری خواہش پوری ہونی چاہیے، اس کے نتیجے میں کسی رشتے کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کا حدیث پاک ہے، نیک لوگ ایک ایک کر کے جیسے چلے جائیں گے، اور جو پھر باقی پیچھے بچیں گے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کسی بھی فروٹ کا چھلکا ہوتا ہے۔ مثلاً جو چھاننا ہوتا ہے نا، چھلکا، کیلے کا چھلکا ہے، تو اصل چیز تو اس کے اندر ہے، چھلکے کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے جیسے وقت گزرے گا انسان اس چھلکے کی طرح ہو جائیں گے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس زمانے کی فتنوں سے بچائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جو باپ کے دوست اور ماں کی سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ انسان کنیکٹ ہو کر رہے، صلہ رحمی کرے، اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ یعنی ظاہر بات ہے ماں باپ کا سایہ انسان کے سر سے اٹھنا ہی اٹھنا ہوتا ہے، اور ہر وقت انسان ماں باپ کے قریب تو نہیں رہتا، لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ اس کے والدین کے تعلقات ہیں، اس باصیت اولاد اس پر فرض ہے کہ ان تعلقات کو نبھائے، اچھا سلوک کرے، اپنے تعلقات کو مضبوط۔ آج یقین کریں انسان گھر سے نکلتا ہے، گھر واپس چلا جاتا ہے، اور کوئی پہلے پھر کوئی ختم درود پر کے موقع پر یا مختلف مواقع پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک عجیب سا دنیا میں، اور جس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑی ترقی ہے، ترقی کیا ہوئی ہے؟ خاک ترقی ہوئی ہے انسان میں، کیا ترقی ہے؟ انسانیت کا تو جنازہ نکل گیا۔
حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت کرتے ہیں کہ انا رجل من الاعراب لاقیہ بطریق مکہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، انتہا درجے کے نیک، انتہا درجے کے نیک اور انتہا درجے کے عالم. یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے جو مفتی صحابہ تھے نا، جو فتویٰ دیا کرتے تھے اور علم کے بڑی بلندیوں پر تھے، ان میں سے ایک یہ ہے. اور انتہائی صوفی مزاج تھے، ان کو دنیا کے ساتھ کوئی زیادہ یعنی رغبت نہیں تھے، اور کمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے. تو آپ جب مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک دیہاتی وہ ملا آپ سے، یعنی راستے میں جو مدینے سے جاتا ہے مکہ معظمہ راستہ، اس راستے میں ایک دیہات آتا تھا، وہاں پر ایک دیہاتی مل گیا آپ کو. فسلم علیہ عبداللہ ابن عمر، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو سلام کیا، اس گاؤں کے رہنے والے کو، اس دیہاتی کو سلام کیا. وحملہ علی خمار کان یرکبہ، اور آپ نے جس سواری پر آپ سوار تھے گدھے پر، آپ نے اس کو اپنے ساتھ سوار کیا. اور وَأَعْطَاهُ إِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ، اور اپنے سر کا امامہ جو آپ نے باندھا ہوا تھا، جو آپ کی پگ مبارک تھے، وہ انہوں نے اس دیہاتی کو دے دی. فقال ابن دینار، حضرت عبداللہ بن دینار جو یہ ان کے خادم تھے، تو انہوں نے کہا فَقُلْنَا لَهُ، یہ کہتے کہ ہم نے پھر ان سے عرض کیا اصلحک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، انہ الاعراب، جس کو اسے کہتے ہیں پینڈو لوگ نے، پنجابی میں کہتے ہیں پینڈو نے، وہ دیہاتی آدمی ہے، یہ تھوڑی سی چیز پر خوش ہو جاتے ہیں. اور آپ اتنے عظیم انسان، یعنی صحابہ اکرام کے بھی استاد، صحابہ اکرام کے بھی مفتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی، اتنے عظیم المرتبہ شخص، یہ جتنے بھی آج روئے زمین پر مسلمان زیادہ تر تمام یعنی ائمہ اربعہ کے، اور آپ بخاری شریف اٹھائیں تو آپ کو جگہ جگہ ان کے روایات ملیں گے. پوری اسلام کی بلڈنگ جو کھڑی ہے نا، اس میں سے اس کا ایک مین پلر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، علمی طور پر. اتنی بڑی شخصیت آپ ہوگا، آپ نے ایک عام آدمی کے ساتھ یہ کیسا سلوک کیا ہے کہ حتیٰ کہ ہر آدمی یعنی اگر وہ جنہیں پاگ لا دیتے پیچھے بچیا کی ہے. جب جب بڑے بڑے قتل جیسے کیس بھی ہوتے تھے نا، تو جب کوئی آدمی اپنی پگڑی اتار کر رکھ دیتا تھا نا، لوگ کہتے بس اس کے بعد بات اینڈ ہے، کوئی بات نہیں کریں گے. لوگ اپنے باپ کے قاتل کو بھی معاف کر دیتے، اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کر، اپنے بیٹے کے قاتل، بھائی اس نے پگ اتار کر ہمیں دے دی ہے، اب اس کے بعد کوئی بات نہیں چلے گی. جب کوئی رشتہ نہیں نہ ہوتا تھا تو لوگ پگ پگ نہیں اتار رہی ہے، تو میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے ہوئے نا معاملات، کوئی راضی نہیں تھے تو بس اس نے ادھر ہاتھ کرتا اور نہ جناب پگڑی نہ اتارا جی یہ رشتہ آپ کا ہو گیا. یعنی مشکل ترین معاملات میں بھی لوگ، یہ ایک نشانی ہے نا جی، ایک علامت ہے، ایک سائن، ایک سمبل ہے عظمت کا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا امامہ بھی اتار کر ان کو دے دیا. تو حضرت عبداللہ بن دینار نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ راب ہم یار دون بالیسیر، ان کو تھوڑا سا بھی دے دو یہ خوش ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اتنی بڑی چیزیں ان کو دے دی ہیں. فقال عبداللہ ابن عمر ان ابا حاذا کان ودا لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے غلام کو، اپنے خادم کو جواب کیا دیا، میں نے یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کیا ہے؟ فرمایا یہ اس انسان کا بیٹا ہے، یہ عہدہ پتر ہے کہ جدا پیو میرے پیو دا یار سی. اب پنجابی کا ترجمہ یہ ہے
کہ اے اس بندے دا پتر ہے جدا پیو میرے پیو دا یار سی۔ فرمایا اس کا جو باپ تھا نا وہ میرے باپ کا سے محبت کرنے والا شخص تھا، دوستی تھی میرے باپ کی اس کے باپ کے ساتھ، یہ اس کا بیٹا ہے اور میں اس اپنے باپ کا بیٹا ہوں، میں نے اس لیے اس کو یہ سب چیزیں دی ہیں کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، یقول آپ فرماتے تھے ان ابر البر صلۃ الوالد اہل ود ابیہ، فرمایا میں نے سنا کہ صلۃ الولد اہل ود ابیہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جو ماں باپ، یہاں پر علماء نے فرمایا ویسے تو باپ ذکر باپ کا ہے لیکن مراد دونوں ہی ہے، باپ بھی ماں بھی، جو ان کے جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں نا، جو ان کے پیارے ہیں یہ بھی ان کے پیاروں کو اپنا پیارا بنائے رکھے، معاملات کرے، اپنے ماں باپ کے پیاروں کے ساتھ یہ بھی پیار کے ساتھ رہے، ان کو بھی اپنا محبوب بنائے۔ ہے آج یعنی کوئی کسی انسان کی آنکھ میں کوئی ذرہ برابر شرم و حیا کا نام و نشان بھی ہے کسی کی آنکھ میں؟ یہ یہاں تک ہے رشتے داریاں تو دور بڑے اہم ترین معاملات ہیں نا، نبی سے فرمایا جو تیرے باپ کا دوست ہے، جو تیری ماں کی سہیلی ہے، اس کو بھی نہیں بھولنا، اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ تو جب ان کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ہے، صلہ رحمی کا حکم ہے، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور اپنے جو قریبی رشتے دار ان کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا حکم ہوگا، خود انسان سوچے۔ دوسری روایت میں ہے، یہی اسی روایت کو، اور یہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر نکلے مکہ معظمہ کی طرف جانے کے لیے، کان لہ حمار یتلوح علیہ اذا مل رکوب الراحلۃ، آپ کے پاس دو سواریاں ہوتی تھی، ایک ہوتا تھا اونٹ، ایک ہوتا تھا گدھا۔ اونٹ کی سواری ذرا مشکل ہوتی ہے، تو جب آپ وہاں سے بورڈ ہو جاتے، تھک جاتے نا، تو پھر تھوڑا سا سستانے کے لیے پھر اس گدھے پر سوار ہو جایا کرتے، دو سواریاں آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اور آپ امامہ شریف باندھا کرتے تھے، اور آئیے جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں نا، اور بالکل میرے بھائی اے عقل جاندی کی تھوں ہے، امامہ یہ مسلمان کا تاج ہے، جب سے یہ لوگوں نے سر ننگے کی عقل بھی اڑ گئی ہے۔ جو انسان آپ ویسے اندازہ لگا لیں، جو انسان سر ڈھانپ کر رکھتا ہے اس کی عقل، اور جو سر ننگا رکھتا ہے اس کی عقل میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس میں ہزاروں 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 حکمتیں ہیں۔ جب تک ہمارے اسلاف نے اپنے سر کو کور رکھا ہے، ان کی اخلاق، ان کا کردار، ان کی گفتگو سے ایسی مٹھاس نظر آتی تھی، اور جب سے یہ مغربی تہذیب آئی ہے، سر ننگے ہوئے ہیں، تو یہ انسان کی انسانیت کے مرتبے سے گر کر جانور، بلکہ جانور سے کے مرتبے سے بھی نیچا چلا گیا ہے۔ میرے بھائی انسانیت صرف اسلام میں ہے، اور اسلامی کلچر کا ایک حصہ۔ اب دیکھیں ہزاروں اختلاف ہے نا، ہمارے آپس میں بے شمار اختلافات ہیں، کوئی شک نہیں، میں نے ایک بات کی، لیکن تمام چاہے کوئی کسی بھی فرقے کا ہے اس کا سکالر سر کو کور کرتا ہے، کوئی بھی فرقہ ہو یا باقی اختلافات ہو، سارے اختلافات کے باوجود، تمام اختلافات کے باوجود ایک بھی ایسا فرقہ مسلمانوں میں نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ بھائی اس کا الگ مسئلہ ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، پر جو کلیم کرتے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کا ذمہ دار آدمی اپنے سر کو کور نہ کرتا۔ اب دیکھ لیں آج کل تو بہت آسان ہو گیا نا میرے بھائی، اس کا پتہ چلا کہ سر کو کور کرنا یہ تمام تر لوگ کہتے ہیں جی علماء میں جو علماء پر جو چیزیں متفق ان پر تو عمل کرو نا، اس میں تو کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی وہابی دیوبندی کا مسئلہ نہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں،
تمام میں نے عرض کر دیا، جو بھی کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں سارے کے سارے ان کے، یہ سارے کے سارے ویسے سر کور کر دیں، اس لیے کہ یہ احادیث میں ہے، یہ حکم ہے، یہ اسلام کے بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے سر کو کور رکھے، اور اس میں یہ سوائے حماقت ہو میں نے کام کیے ہیں، میں نے خود ہر قسم کا، میں نے اپنے سر سے ٹوپی نہیں، اور دنیا جہاں بھی کوئی دنیا میں ایک بار کے ایئرپورٹوں سے میں گزرا ہوں، کبھی نہیں کہ مجھے کہا کہ یہ ٹوپی کیوں ہے۔ میرے بھائی مسلمان خود ہی اسلام کو چھوڑ دیں تو پھر کوئی کسی کو حق نہیں ہے تانا دینے کا کہ فلانا ہمارا دشمن ہے، تو کوئی تیرا دشمن نہیں ہے، تو اپنی ذات کا خود دشمن ہے۔ غیر اسلام کے اتنے مخالف نہیں جتنے خود مسلمان اسلام کا مخالف ہے، خود مسلمان زیادہ مخالف ہے اسلام کا غیر مسلم سے۔ عمل تو نہ کریں، کون کہتا ہے جی کر، کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم یہ جو بنیادی اسلام کا کلچر ہے، جو بنیادی طور پر اسلام کی علامت ہے، داڑھی رکھنا، سر کو کور رکھنا، کون ہے؟ کوئی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی جاب کر کے دیکھ لو، جہاں بھی جس بھی پوسٹ پر تم پہنچنا چاہتے ہو پہنچ جاؤ، کوئی دنیا کی قوم تمہیں ان چیزوں سے نہیں روک سکتی کہ دین پر عمل کرو، نہیں کرو گے تو ہم یہ پوسٹ نہیں دیں گے۔ ہر دنیا کی جاب آپ کر سکتا ہے، کوئی اس زمین پر نہیں ہے، کتنی ہی مخالفت کے باوجود بھی داڑھی رکھنے سے کوئی کسی کو اپنے رزق آپ کا بند نہیں کرا، آپ کو جابیں نہیں کوئی روک سکتا، سر پر ٹوپی رکھنے سے یا یہ دستار رکھنے سے کوئی آپ کو نہیں روک سکتا، رکھے۔ یہاں پر تو برطانیہ میں آفیشل سلوار قمیض پولیس کا یونیفارم ہے، حکومت مہیا کرتی ہے پولیس والوں کو، پر اب کوئی آدمی پولیس مین میں مسلمان ہو، پولیس میں وہ شلوار قمیض پہننا نہ چاہے تو قصور حکومت کا ہے یا اس آدمی کا ہے؟ اگر ہم بھی اپنی شلوار قمیض یعنی فیل کریں ایسے، او بھائی جب سرکاری حکومت کی یونیفارم میں شامل ہے، اپنے خرچے پر وہ دیتے ہیں آپ کو یونیفارم، شلوار قمیض پہن کر پولیس کی جاب کرو، جاؤ تحقیق کر کے دیکھ لو، وہ دیتے ہیں، اوپر دیتے اس کو جو اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ نے مطالبے نہ کیے تو وہ خود تو نہیں نا مہیا کریں گے، نماز کی جگہ وہ مہیا کرتے ہیں، اوپر مہیا اس کو کرتے ہیں کوئی روئے زمین کا، کسی کمپنی میں کام کریں، حکومت کے ادارے میں کریں، غیر حکومتی اداروں میں کریں، بس یہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے جگہ بھی دیں گے، وضو کے لیے بہترین جگہ بنا کر دیں گے، اور آپ کو تمام فیسلٹیز اور آپ کا ٹائم ٹیبل ایڈجسٹ بھی کریں گے، اب کریں گے اسی کے لیے نا۔ جو مجھے آج رات بات ہو رہی تھی، ہمارے ہاں کوشش کیا کی جاتی ہے مسلمانوں میں کہ لو بچے، یہاں پر میرا خود بچہ پڑھ کہہ رہا تھا کہ جس اسکول میں جس یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں پیک ہوتی ہے مسجد، اچھا وہ مسجد کا سارا انتظام کس نے کیا؟ حکومت نے کیا ہوا ہے نا، اسکولوں میں جہاں مسلمان بچے وہاں نمازیں پڑھے، کالجوں میں کس نے انتظام کیا ہوا نماز کا؟ حکومت نے کیا ہوا ہے، یونیورسٹی میں نماز کا کس نے انتظام کیا ہوا؟ حکومتوں نے، اداروں نے کیا ہوا ہے کسی مسلمان ملک کو بھی یہ توفیق ہے کہ اداروں میں نماز کا ہم انتظام کریں اور مسلمان بچے نماز پڑھتے بھی ہیں؟ میں کل ہی دیکھ رہا تھا، آپ دیکھیں افسوس سے مجھے یہ آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی وہ اور سینس میں ہم کہتے ہیں، جب میں بھی کہتا ہوں نا اس کا سینس یہ نہیں ہے، مسلمان خود اسلام کا مخالف ہے، ویسے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کس نے آپ کو منع کیا اسلام پر عمل کرنے سے؟ میری بات میں نے ابھی یہ بالکل عام سی بات کی ہے، جاؤ کچھ نہیں تو ٹوپی پہن، یہاں نماز پڑھتے ہیں ننگے سر، جاؤ کسی سکھ کو دیکھو، اتنی تو حیا کرنی چاہیے نا مسلمانوں کو، جاؤ ایک سکھ مجھے بتا دو سکھ ہو اور گرودوارے میں ننگے سر جائے، سکھوں کو داڑھی رکھتے ہوئے کوئی حیا نہیں آتی، ان کو سر
یعنی ڈھانپتے ہوئے کوئی ساری شرم و حیا کائنات کا سارے وزن مسلمانوں نے اپنے اوپر لاد لیا ہے، باقی قوم کو کچھ بھی نہیں ہے، یہودی اپنی ٹوپی لگا کر رہتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے، اور میں کیا لارنا کہ بات ادھر چلی گئی ہے، یقین کریں وہ اپنے ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے، تو رات انہوں نے یہاں رکھی ہوتی ہے، جہاں بھی بیٹھتے ہیں فوراً نکال کر تورات کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہے کسی مسلمان کو بھی، میں کل سن رہا تھا ایک ڈاکٹر کو، یہاں جرمنی کا ایک ڈاکٹر ہے، کہتا ہے میں نے 700 مرتبہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا۔ کس نے پڑھا ہے؟ غیر مسلم ڈاکٹر نے۔ ایسا نہیں تھے قرآن پاک نے توفیق ہوندی ہے کسی نے پورے سال کھولن دی بھی 700 مرتبہ، کسی کو شک میں وہ بیان آپ کو سنا دیتا ہوں، اور ہر مرتبہ مجھے اس قرآن پاک نے ایسے ایسے علوم سے میرے ذہن کو کھولا ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ کیا کرشمہ ہے قدرت کا کہ جس میں کائنات کو ایسی چیز نہیں جو اس میں موجود ہوئی ہے۔ 700 مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں اور ہر مرتبہ مجھے نیا سے نیا علم ملا ہے اس میں سے۔ بہرحال چلو یہ بات یہاں سے شروع ہو گئی، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا حضرت آپ نے یہ کیا کر دیا، اتنا اس کی عزت آؤ بخت کی، امامہ میں دے دیا، سوار بھی کیا، سب کچھ کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی یہ بڑی نیکی ہے، نیکیوں کی جگہ بادشاہ نیکی ہے کہ انسان ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کو نبھائے۔ حضرت ابو اسعید یہ کہتے ہیں ایک بنو سلمہ کا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حال باقیہ من بر ابویہ شیء ابرہما بعد موتہما، یا رسول اللہ میرے ماں باپ جب فوت ہو جائے تو پھر بھی کوئی نیکی کا طریقہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی جائے؟ نبی نے فرمایا یس، ماں باپ کے مرنے سے حق ان کے ضائع نہیں ہوتے، حق نہیں ختم ہوتے۔ فرمایا پہلے یہ الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعا کی جائے، والاستغفار لہما، بخشش کی پھر دعا کی جائے، جو کچھ انہوں نے کہا ہوا ہے کسی کے ساتھ یہ کرنا وہ کرنا، ان کے وعدوں کو ان کے معاہدوں کو پورا رکھا جائے، ان کو وعدوں کو پورا کیا جائے، اور جن کا تعلق ان کے ساتھ ہے تم بھی ان کے تعلقات کو بنا کر ان کے ساتھ رکھو، اور جو ان کے دوست ہیں ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ اور یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں تھا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے مجھے اتنی غیرت کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر نہیں ہوئی جتنی حضرت خدیجہ پر آتی تھی۔ حضرت خدیجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے میں نے دیکھی بھی نہیں تھی، کیونکہ ان کی ولادت بعد میں بالکل چھوٹی تھی جب آپ کی وفات ہو گئی، تو فرمایا میں نے دیکھی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود مجھے ان پر بڑی غیرت آتی تھی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے ایک تو ان کے وفات کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ذکر کرتے تھے، اور یوں کرتے کہ آپ بکری وغیرہ منگواتے ذبح کرتے اور اس کے مختلف حصے کرتے، تو پھر فرماتے جاؤ بھائی یہ بکری کا یہ جو ران ہے یہ فلانے گھر دے آؤ، جاؤ جناب یہ اس کا فلانے گوشت کا حصہ یہ فلانے گھر دے آؤ۔ فرمایا گھر ہم پوچھتے یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا وہ میری خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر ہیں، یہ میرے یعنی جو جن کے ساتھ میری بیوی کا تعلق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ان کو یاد رکھتے، ان کے گھر تحفے طیبہ جا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ میری بیوی کی سہیلیاں۔ اللہ اکبر۔ تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ایک بہن تھی، تو ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ
ان کو اہمیت دی، یعنی آئے لوگ سالی کے سمجھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت و آبرو کی، فرمایا کیوں؟ یہ میری بیوی کی بہن ہے، بڑی عزت دی، بڑی ان کو اہمیت دی۔ اور سبحان اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی سے میں ایک سفر میں تھا تو وہ میری بڑی خدمت کرتے، میں نے کہا کہ آپ تو مجھ سے سینئر ہیں، آپ میرے بڑے، لا تفعل انی قد رأیت الانصار تصنع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا لیت اللہ اصحاب احد منہم الا خدمتہ۔ اچھا، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑے سینئر تھے، بڑی خدمت کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بھائی میں آپ سے چھوٹا ہوں عمر میں، تو یہ تو آپ اتنی خدمت کرتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ آپ جیسے بزرگ بڑے آدمی لوگ میری خدمت کریں۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ سبحان اللہ، فرمایا میں اس لیے خدمت کرتا ہوں کہ آپ لوگ انصار ہیں، اور انصار وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور صحابہ اکرام کی خدمت کی ہے۔ یہ میرا معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، میں ہر انصاری کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہوں، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں۔ میں آپ کی خدمت اس لیے کرتا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا کوئی چھوٹا یا بڑا ہے، بس کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، صحابہ اکرام کی خدمت کی تھی، اس لیے میں ہر انصاری کے ساتھ جہاں بھی جہاں بھی کوئی ملے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میں اس کی خدمت ہی کرتا ہوں۔ بھائی اسی طرح یہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ کوئی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خادم ملے تو اس کے ساتھ بھی، کیونکہ تعلق کیا ہے، میرا آپ کا کیا تعلق ہے؟ کوئی برادری کا بھی نہیں، میں نے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، لیکن میں آپ سے پیار کرتا ہوں الحمدللہ، بے انتہا میرے دل میں آپ کی محبت ہے، اور یقیناً آپ کے دل میں بھی ہوگی۔ کیوں؟ سارے دل جڑ جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے نا جی۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس جو تمہارے ماں باپ کا، علماء نے فرمایا اسی کے ضمن میں آتے ہیں استاد، اسی کے ضمن میں آتے ہیں پیر و مرشد، جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے، استاد کا تعلق ہے، پیر و مرشد کا تعلق ہے، تمہارے ماں باپ کا تعلق ہے، بس جو بھی یہ بڑے ہیں نا، بس تم بھی اپنے تعلقات ان کے ساتھ محبت والے قائم رکھو، حکم ہے۔ وہ نسبت ہوتی ہے نا جی، تو یہ نسبتیں ہیں اور ان نسبتوں کو نبھانا چاہیے، اور اسی کے ضمن میں نے پڑھا ہے، نہ صرف ہمارے اسلاف ان نسبتوں کو بھی فرمایا، اگر اپنا کتا اور باپ کے دوست کا کتا بھی اگر ہو جاتا نا، تو ہمارے اسلاف باپ کے دوست کے کتے کو پہلے کھانا دیتے تھے، اس کا خیال زیادہ رکھتے تھے اپنے کتے کے نسبت، سمجھے؟ کیونکہ یہ میرے باپ کے دوست کا کتا ہے، یہ میرے استاد کے دوست کا کتا ہے، یہ میرے دوست کے استاد کی بلی ہے۔ فرمایا جو بھی جس کی بھی نسبت اس کی طرف ہو، ان تمام چیزوں کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ کنیکٹ ہو کر رکھا جائے۔ تو بس آخری بات، آج ہم کیا ہیں، میں خود انسان ذرا سوچے اسلام کی تعلیم کیا ہے اور ہم کیا ہیں آج، بس یہ سوچ لے انسان۔ میرے بھائی جس کے ساتھ بھی تیرے استاد کا تعلق ہے، ماں باپ کا تعلق ہے، تیرے کسی بھی بڑے کا تعلق ہے، تو بھی اپنے اس کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا